آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کو جمہوریت کی اساس کہتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی نہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئی اور نہ ہی کبھی غیر متنازع انتخابات ہوئے۔ پاکستان کی حالیہ 36 سالہ جمہوری تاریخ میں نومبر 1988 سے فروری 2024 تک 9 انتخابات ہوئے، لیکن اس ایک تہائی صدی میں جنرل الیکشن ہو یہ ضمنی انتخابات، ہر بار دھاندلی کے الزامات لگنا ہمارا انتخابی کلچر بن چکا ہے۔ ہر بار الیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ پر پسندیدہ جماعت کو الیکشن جتوانے کا الزام سامنے آیا۔ الیکشن کمیشن کو ملی بھگت کے طعنے ملے، کبھی ٹھپے پہ ٹھپے لگانے کے نعرے لگے تو کبھی انتخابی نتائج تبدیل کرنے کی شکایات۔ مگر 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تو بظاہر تمام حدیں پار ہو گئی، جن میں الیکشن سے پہلے ایک سیاسی جماعت، اس کے انتخابی نشان، اس کی قیادت کو انتخابی میدان سے باہر کر دیا گیا۔ گویا الیکشن 2024 انعقاد سے پہلے متنازع ہو گیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تقریباً پوری جمہوری تاریخ انتخابی دھاندلی کے الزامات سے آلودہ ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے قضیے نے تو لگتا ہے الیکشن کی غیر شفافیت کے تنازع کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پولنگ کے دوران مبینہ انتخابی دھاندلی اور الیکشن نتائج کے فارم 45 اور فارم 47 پر تحقیقات تو جب ہوں گی سب ہوں گی۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ مقتدر سیاسی نظام نے پی ٹی آئی کے لیے 77 مخصوص نشستوں کا حصول بھی ایک چیلنج بنا دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ میں اس مسئلے کی سنوائی ہوئی۔ 13 میں سے 11 ججز نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی، جبکہ کیس کی سماعت کے دوران جج صاحبان نے الیکشن کی شفافیت پر سخت سوال اٹھائے۔ لیکن ہمارے جمہوری نظام کے لیے انتہائی رسوائی کی بات ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان میں انتخابات کی ساکھ تہس نہس ہو چکی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد دنیا کا میڈیا اکراس دا بورڈ، چاہے ایف ٹی ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، بی بی سی ہو، الجزیرہ ہو، سی این این ہو، تمام عالمی ذرائع ابلاغ نے دھاندلی کے الزامات، ملی بھگت کی شکایات اور الیکشن کمیشن کی جانبداری کا بے رحمانہ پوسٹ مارٹم کیا۔ امریکی کانگریس میں بھی پاکستانی الیکشن پر ناقدانہ بازگشت ہوئی اور ایوان نمائندگان میں 7 کے مقابلے میں 368 اراکین کی بھاری اکثریت نے قرارداد کے ذریعے پاکستان میں الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا اور مبینہ مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اگرچہ یہ قرارداد نان بائنڈنگ تھی، لیکن قرارداد کی ریپبلکن پارٹی کے 187 اور ڈیموکریٹک پارٹی کے 181 اراکین نے حمایت کی۔ گویا امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے پاکستانی الیکشن کو مسترد کر دیا۔ اس ایک قرارداد میں پاکستان میں عوام کی جمہوری شرکت کو روکنے کی کوششوں، من مانی گرفتاریوں اور انٹرنیٹ سمیت ٹیلی کمیونیکیشن پر پابندی کی شدید مذمت بھی کی گئی۔ الیکشن 2024 پر عالمی اعتماد کے فقدان کا ایک معاملہ اس وقت اٹھا جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے متعلق عدالتی فیصلے پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی تنقید کو بلا جواز قرار دیا اور ایک باقاعدہ خط کے ذریعے ان کے تحفظات کو مسترد کیا۔ یاد رہے کہ اس سال آسما جہانگیر کانفرنس میں برطانوی ہائی کمشنر نے اپنی تقریر میں الیکشن کی شفافیت پر شدید نکتہ چینی کی تھی۔ 1988 سے لے کے 2024 تک 9 الیکشن میں جو ہوا سو ہوا، مگر اہم سوال یہ ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر شہباز حکومت اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرتی ہے اور الیکشن 2029 میں ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی شفاف ہوں گے یا وہ بھی شفاف نہیں ہوں گے؟ پی ٹی آئی دور حکومت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی بحث کا آغاز ہوا تھا۔ ای وی ایم کے لیے قانون میں ترمیم بھی کی گئی تھی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتوں الیکٹرانک ووٹنگ کے خلاف ڈٹ گئی تھی اور الیکشن کمیشن نے بھی ای وی ایم پر 37 اعتراضات اٹھا دیے تھے۔ سبق حاصل کرنے کی بات ہے کہ بھارت میں حالیہ الیکشن سے پہلے نہ نگراں حکومت بنی، نہ ٹھپوں والی ووٹنگ کے الزامات لگے اور نہ ہی فوج کی ضرورت پڑی۔ پاکستان میں سیاست، جمہوریت، ریاست اور الیکشن کمیشن کے لیے رشک کا مقام ہے کہ بھارتی الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اعتماد کا اظہار کیا۔ کاش ہم پاکستانیوں کو بھی ایماندار الیکشن کمیشن مل جائے۔ عوام اور ریاست پاکستان کو انتخابی شفافیت کا تعین کرنا ہوگا، وگرنہ ملک میں الیکشن کے تکلف کی ذرا ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ کاش پاکستان کو ایک ایماندارانہ شفاف الیکشن مل جائے، پہلا الیکشن مل جائے حالیہ دہائیوں کا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیکشن امور کے ممتاز ماہر، پل ڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب، اور ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن ہے محترمہ منیزہ جہانگیر موجود ہے۔ منیزہ صاحبہ، آپ بتائیے گا، میں نے اپنی پوری لائف ٹائم میں کوئی ایسا الیکشن نہیں دیکھا سوائے 70 کا الیکشن جو کہ شاید میں نہیں دیکھ سکا اس طرح سے،
لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا کہ جس کے بارے میں قدر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہو، کہا گیا ہو کہ کچھ بہتر ہوا ہے۔ ہر الیکشن جو ہے وہ مسترد ہوا، ہر الیکشن جو ہے اس پہ شدید بے ایمانی کے الزام لگے، ہر الیکشن پہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کے الزامات لگے، اور 2024 کا بھی ہو گیا، 2018 کا، 2013 کا، 2029، 2027، 2028۔ کیا کبھی ہمیں اپنی لائف ٹائم میں کوئی ایماندار، کوئی شفاف الیکشن دیکھنے کو ملے گا؟ کیا اس کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے اندر ہم نے تو اپنی زندگی کے اندر کوئی صاف شفاف انتخابات جو ہیں ان کو نہیں دیکھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں بھی شور اٹھا تھا کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ صاف اور شفاف نہیں ہے۔ اس وقت بھی ایم پی ایز کو ہم تو رپورٹ کر رہے تھے، ان کو زد و کوب کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اسمبلیز میں نہ پہنچیں، آپ جو نون لیگ میٹنگز کر رہی تھیں اس کے اندر مت پہنچیں۔ تو ہم نے یہ بار بار دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ سے جو ہے وہ محروم کیا جاتا ہے تو کبھی دوسری پارٹی کو کیا جاتا ہے، اور یہ سائیکل جو ہے یہ کنٹینیو کر رہا ہے۔ مگر اس سائیکل کا توڑ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھے مل کے بات کریں، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ جو آپریشن جس کا یہ اشارہ دیتے ہیں کہ وہ آپریشن ہے بھی کہ نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر بھی ابہام ہے، مگر کہ اس آپریشن کے نتیجے کے اندر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، جس کے اوپر عمران خان صاحب بھی رضامند ہو گئے تھے کہ جی آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف شرکت کرے گی۔ اس کے بعد وہ بات جو ہے وہ گم ہی کہیں ہو گئی۔ اگر سیاستدان اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر کوئی ایسے عناصر ضرور ہیں اس سسٹم کے اندر جو نہیں چاہتے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اکٹھے مل کے بیٹھیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس کے ذریعے ہی ان کا جو کام ہے وہ آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن احمد بلال صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے، کیوں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک الیکشن فیئر الیکشن جو ہے وہ ممکن ہے؟ کیوں کیا تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر قائل ہیں کہ انہیں شفاف الیکشن نہیں چاہیے، انہیں کسی طرف سے سپورٹ چاہیے، انہیں کوئی ایک غیر جمہوری سپورٹ چاہیے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ ہمیں ایک صاف شفاف ایماندار الیکشن ہو سکے جسے ہم جمہوری الیکشن کہہ سکیں؟ بہت نوازش کامران خان صاحب۔ دیکھیے دو بڑی صاف وجوہات ہیں اس کی میرے دانست میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جنرلی اور ہمارے تقریباً تمام سیاسی رہنما سوائے چند استثناءات کے وہاں جمہوری کلچر نہیں ہے۔ جس کو بھی اختیار ملتا ہے وہ اپنے طور پہ چیزوں کو چلانا چاہتا ہے، جمہوریت کی بنیاد پہ نہیں، اپنی ومز کی بنیاد پہ۔ تو 1977 کے الیکشن میں فوج کی مداخلت نہیں تھی، لیکن 1977 کا الیکشن بھی انتہائی ریگڈ الیکشن میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ الیکشن کی ریگنگ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد 1985 میں بالکل غیر جماعتی انتخابات کرائے اس لیے گئے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آنے کی کسی پاسیبلٹی سے محروم کرنا تھا۔ 1988 میں ایک باقاعدہ پورا ایک نیا اتحاد بنایا گیا پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے۔ 1990 میں پیسے بانٹے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انتخابات کے معاملے میں مداخلت کے اتنے واضح ثبوت ہیں، ان کے اپنے دیے ہوئے ایفیڈیوٹ موجود ہیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ طے کر لیتے ہیں کہ کس کو جیتنا چاہیے اور کس کو ہارنا چاہیے، اس کی بنیاد پہ الیکشن ہوتے ہیں۔ جب تک کہ جمہوری کلچر ہمارے یہاں نہیں آئے گا اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مداخلت بند نہیں کرے گی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کی پاسبلٹی ہی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، بے شک منیزہ صاحبہ، مگر یہ جو الیکشن کمیشن موجود ہے۔